معزز سامعین، سورہ نحل پارہ نمبر 14 آیت نمبر 64 میں نے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کریمہ میں خالق کائنات نے ایک بہت زرین، ضروری اور بنیادی اصول بیان کیا، اور وہ اصول ہے اتحاد امت کا۔ اس لیے کہ قرآن اسلام اتحاد، یکجہتی کی دعوت دیتا ہے، لیکن اس کے لیے اسلام نے ایک اصول مقرر کیا ہے، اس لیے کہ اتحاد اور یکجہتی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ دل اور دماغ متحد نہ ہو، صرف بدن متحد ہو، دل، دماغ، نظریہ، سوچ وہ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ، لیکن صرف بدن متحد ہو جائیں تو یہ حقیقی اتحاد نہیں، یہ عارضی اتحاد ہے، وقتی اتحاد ہے۔ لیکن قرآن نے جس اتحاد کی بات کی ہے وہ دائمی اتحاد ہے، وہ ایسا اتحاد ہے۔ ایک غزوے کا واقعہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زخمی پڑے ہوئے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور ساقی پانی پلانے والا ایک زخمی کے پاس پانی لے کے جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اتنی ضرورت نہیں، اسے پلا دو۔ وہ کہتا ہے مجھے اتنی ضرورت نہیں، اسے پلا دو۔ وہ کہتا ہے مجھے اتنی ضرورت نہیں، اسے پلا دو۔ آخر سب شہید ہو جاتے ہیں، لیکن ان لمحات میں بھی انہیں ایک دوسرے کی خیرخواہی کا فکر اور خیال رکھا۔ تو قرآن نے دائمی مستقل اتحاد کی بات کی اور اس کے لیے ایک قانون مقرر کیا، اور وہ قانون یہ مقرر کیا کہ سارے کے سارے انسان اپنے دل، اپنے دماغ، اپنے فکر، اپنی سوچ، اپنے نظریے، اپنے عقیدے کو قرآن کے تابع کر دو، قرآن کا پابند کر دو۔ جب تم سب کے عقیدے، نظریے، فکر اور سوچ قرآن والی ہو جائے گی تو پھر تم سب کے سب ایک جان بن جاؤ گے۔ تو قرآن اتحاد والی کتاب ہے، اتفاق والی کتاب ہے۔ اگر قرآن کے قریب امت مسلمہ لگ جائے تو ہمارے ملک اور پوری دنیا میں جو اختلافات موجود ہیں، اگر سنجیدگی سے ہر بندہ اس بات پہ متفق ہو جائے جو قرآن کہے گا وہ مجھے تسلیم ہوگا، تو پھر کوئی گنجائش ہی نہیں اختلافات کا۔ اس لیے الہ العالمین کا ارشاد ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر قرآن کو، مگر قرآن کا ایک مقصد ہے۔ اللہ وہ مقصد کیا ہے؟ فرمایا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ آپ کھول کھول کے بیان کر دیں لوگوں کے سامنے الذی اختلفوا فی، وہ مسئلے جن مسئلوں میں لوگ اختلاف کر بیٹھے ہیں،
لوگ آپس میں اختلاف کر بیٹھے ہیں، اے میرے پیغمبر آپ قرآن بیان کرتے جائیں، قرآن ان اختلافات کے فیصلے کرتا جائے گا، اور چونکہ وہ سب قرآن ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو سب آپس کے اختلافات چھوڑ کر قرآن کے پیچھے چلنے والے بن جائیں گے، اور جب سارے قرآن کے پیچھے چل پڑیں گے تو اختلافات نہیں رہیں گے، فرقہ واریت نہیں رہے گی، سارے کے سارے یکجان ہو جائیں گے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کی مثال ایک جسم کی ہے، ساری کی ساری امت مسلمہ کی مثال ایک جسم کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا اشتقا عینہ اشتقا کلہ، جب ایک جسم ہوتا ہے، آنکھ میں درد ہوتا ہے تو سارے بدن میں درد محسوس ہوتا ہے، دانت میں درد ہو سارے بدن میں درد محسوس ہوتا ہے، کان میں درد ہو سارے بدن میں درد محسوس ہوتا ہے، پر میں کسی طرح امت مسلمہ کی مثال بھی ایک جان کی طرح ہے۔ مسلمان کے لیے دکھتا ہے، مسلمان کو مسلمان کے لیے غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو، قرآن والی رسی کو، جمیعاً سب کے سب، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بازی میں نہ پڑو، فرقہ واریت میں نہ پڑو۔ فرقہ واریت کیا ہے؟ قرآن کے خلاف مسئلہ بیان کرنا، یہ فرقہ واریت ہے۔ قرآن کے خلاف عقیدہ رکھنا، یہ فرقہ واریت ہے۔ فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب آؤ نا ذرا خیال کرو، فرمایا الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ قرآن ہدایت بھی ہے، ذریعہ رحمت بھی ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کے لیے۔ سبحان اللہ، قرآن ایمان والوں کے لیے رحمتیں برسنے کا ذریعہ ہے۔ اب آؤ نا ذرا خیال کرو، اس دنیا میں سب سے بڑا اتفاقی مسئلہ وہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے۔ سارے نبیوں کا اس پر اتفاق ہے، سارے ولیوں کا اس پر اتفاق ہے، ساری آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا اس پر اتفاق ہے، اور وہ مسئلہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، سجدے سجود کا لائق کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کوئی نہیں، غیب دان کوئی نہیں، حاضر و ناظر کوئی نہیں، سجدے سجود کے لائق لات منات عزا بھی نہیں، سجدے سجود کے لائق کوئی قبر والا بھی نہیں، سجدے سجود کے لائق سورج چاند ستارے بھی نہیں، بلکہ سجدے سجود نظر نیاز منت منوت پکار ہر قسم کی عبادت کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، نقطہ اتفاق ہے، نقطہ اتحاد ہے، اور قرآن اس پر دلیلیں دی ہیں، بڑی عجیب عجیب دلیلیں دی ہیں۔ لیکن یہاں سورہ نحل میں نے آیت کھول دی ہے تو یہاں اللہ نے اب اپنی توحید کی کچھ دلیلیں دی ہیں، عقلی دلیلیں اور کمال کی دلیلیں میرے رب نے جو دی ہیں۔ فرمایا او لوگو اللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو مجھے بتاؤ نا، واللہ اللہ ہی وہ ذات ہے، انزل من السماء ماء، جس نے اتارا آسمان سے پانی، یعنی بارش برسائی،
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، بارش برسا کے بنجر زمین کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ دعوت فکر دے رہا ہے، اللہ اتحاد کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ اختلاف نہ کر، اتفاق کر، فرقہ واریت میں نہ پڑ، اتحاد کی طرف آ۔ اور اتحاد کی بات یہ ہے بارش برسانے میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں، زمین سے سبزے اگانے میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ جب بارش برسانے میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے، زمین سے سبزے پھل پھول اگانے میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے، پھر مان لے لا الہ الا اللہ، الہ حاجت روا مشکل کشا ہونے میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری دلیل فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ کہتے ہو میرا بندہ آنا نقطہ اتحاد کی طرف، آنا قرآنی دعوت کی طرف، اور قرآنی دعوت یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، قرآنی دعوت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کوئی نہیں۔ اس لیے خیال کر، اللہ دوسری دلیل دے رہا ہے، اللہ کہتا ہے دودھ تو دھڑا دھڑ پیے جا رہا ہے، کبھی بھینس کا دودھ، کبھی گائے کا دودھ، کبھی بکری کا دودھ، کبھی اونٹ کا دودھ، اونٹنی کا دودھ تو پیے جا رہا ہے۔ ذرا سوچ تو صحیح نا، یہ جو تیرے پاس دودھ ہے جسے تو پیتا ہے، اس کو لے کر بیٹھ نہ ذرا اور ایک دن غور فکر کرنا، کون ہے وہ ذات جس نے وہ گھاس اگایا، وہ سبزہ اگایا، جسے زمیندار کاٹ کے لے آتا ہے، جانور کو ڈالتا ہے، جانور وہ چارہ کھاتا ہے، وہ چارہ پہنچتا ہے جانور کے معدے میں۔ اب سوچ تو صحیح نا، جانور کے معدے میں جو مشینری لگی ہوئی ہے، اس مشینری کو بنانے والا کون ہے، اس مشینری کو چلانے والا کون ہے؟ ذرا سوچ تو صحیح نا، اس ایک چارے سے 3 چیزیں بنتی ہیں، چارہ وہی ہے، گوبر بھی بنتا ہے چارے سے، چارہ وہی ہے، خون بھی بنتا ہے چارے سے، چارہ وہی ہے، لبنًا خالصًا سائغًا للشاربین، میٹھا لذیذ اور گرم گرم دودھ بھی تجھے ملتا ہے اسی چارے سے۔ سوچنا میرا بندہ، آنا اتحاد کی طرف، حزب اختلاف میں نہ جا، شرک والے رستے پہ نہ جا، اتحاد اور اتفاق والے رستے پہ آ۔ تجھے قرآن کے ایک حرف سمجھا رہا ہے کہ جانور کے تھنوں میں خالص سفید دودھ، جس میں گوبر کی ملاوٹ بھی نہیں، خون کی ملاوٹ بھی نہیں، یہ خالص سفید دودھ پیدا کرنے میں، بنانے میں، تیرے برتن میں ڈالنے میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک وحدہ لا شریک ہے۔ تیسری دلیل فرمایا وَمِن ثمرات النخیل والأعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ دیکھنا، دھڑا دھڑ پھل کھائے جا رہا ہے۔ اللہ نے 2 پھلوں کا ذکر کیا، النخیل، کھجور۔ قسم قسم کی کھجور ہے، کیا کہنا کھجور کے ذائقے کا۔ اجوا کھجور کو دیکھو تو عجیب ہے، اور بہت ساری قسمیں کھجور کی۔ اللہ کہتا ہے ذرا سوچ تو صحیح نا، یہ کھجور والا پھل، اس سے ذرا پہلے آپ کھجور کا وہ عجیب و غریب درخت، اس درخت کو پیدا کرنے والا کون ہے؟
उस दरख्त के ऊपर खजूर के वो गुच्छे और बड़े लंबे लंबे, उनके अंदर खजूर लगाने वाला, खजूर के अंदर गुठली को पैदा करने वाला, गुठली और छिलके के दरमियान अजीब व गरीब किस्म का लजीज मग़ज़ पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह के अंदर कोई शरीक है तो ठीक है, चला जा, मेरे अलावा उसके सजदे कर, उसको मुश्किल कुशा हाजत रवा समझ, लेकिन ओ मेरा बंदा इसमें कोई शरीक नहीं। तुझे पूरी कायनात में, ना अरब में ना अजम में, तुझे कोई एक खजूर का दाना भी नहीं मिलेगा जो मेरे सिवा किसी और ने पैदा किया हो। वल अअनाब, अल्लाह कहता है जरा देखना अंगूरों को, अंगूर भी किस्म किस्म के। कौन है वो जात जो दरख्त के ऊपर अंगूर लगाती है, फिर उन अंगूरों के अंदर पानी और रस पैदा करती है। पहले जब वो कच्चे होते हैं वो रस जो है वो खट्टा होता है, उसमें तुलसी होती है, फिर जो पक जाते हैं उस रस के अंदर अजीब व गरीब मिठास आ जाती है। फिर उसी अंगूर को खुश्क करके तू अपने लिए मेवा बना लेता है। अल्लाह कहता है वल अअनाब, जरा सोच तो सही ना, पूरी दुनिया फिर ले, कोई एक अंगूर का दाना तलाश कर जो मेरे सिवा किसी और का बनाया हुआ हो, तुझे नहीं मिलेगा। तत्तखिज़ून मिन्हु सकरा, ये बादशाह की किताब है, दो का जिक्र कर दिया, बाकी सारे फलों के अंदर गौर फिक्र, जितने फल हैं हैरान होता है इंसान, खुदा की कसम है। तरबूज को उठाओ ना, तरबूज को, उसे खोलो, अंदर और सुर्ख रंग का तरबूज है। हर चीज के अंदर अल्लाह की कुदरत चीख चीख के बोल रही है, उसके साथ शरीक कोई नहीं है, वो वहदहु ला। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें खजूर दी, अंगूर दिया, लेकिन तत्तखिज़ून मिन्हु सकरा। ओ मेरे बंदो, तुमने ज्यादती की, मैंने तुम्हें अंगूर खजूर दिया, तुम में से बाज ऐसे जालिम हैं उन्होंने अंगूर से शराब बनानी शुरू कर दी, हराम काम शुरू कर दी। मैंने नेमत दे दी, तुमने उसको अपने लिए अजाब बना दिया। तत्तखिज़ून मिन्हु सकरा व रिज़्क़न हसना इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन याक़िलून। अल्लाह कहता है इन दलीलों में अकल वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। चौथी दलील और आखिरी दलील, अल्लाह कहता है वो औहा रब्बुका इलन नख़्ल अनित्तखिज़ी मिनल जिबाल बुयूता व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लिस समरात फस्लुकी सुबुला रब्बिकी ज़ुलला यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अल्वानुहु फीहि शिफ़ाउन लिन्नास इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह कहता है मेरा बंदा शहद खाता है, कभी सोचा है तूने शहद बना कैसे? शहद की मक्खी है, वो फिरती है, फूलों पे बैठती है, फलों पे बैठती है, गंध पे नहीं बैठती। उस शहद की मक्खी को किसने पढ़ाया हुआ है? वो फूलों फलों से जबरदस्त रस चूस चूस के ले आती है और रास्ता भी नहीं भूलती। पक्का रूट है, रूट पे जाती है, सीधी वापस आती है। और शहद की मक्खी ने अपना बंगला बनाया हुआ होता है। कभी वो छत्ता बना लेती है दरख्तों में, कभी वो छत्ता बना लेती है पहाड़ों के अंदर, चट्टानों के साथ बना लेती है। फिर वो मक्खी फिरती है, फूलों फलों से रस चूस चूस के लाती है, वहां आकर जमा करती जाती है। उसके पेट से जब वो रस निकलता है तो शहद बन जाता है। वो
جمع ہوتا رہتا ہے، جمع ہوتا رہتا ہے، پھر جب تیار ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی شکاری چلا جاتا ہے، وہاں سے شہد نکال کے لے آتا ہے، اللہ کہتا ہے فیہ شفاء للناس، او میرا بندہ اس شہد کے اندر میں اللہ نے بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہوئی ہے۔ سوچنا، اللہ کہتا ہے وہ شہد کی مکھی جو رس چوس کے لاتی ہے وہ کس کے آرڈر پہ یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ صرف اوحا ربک الی النحل، اللہ کہتا ہے تیرے رب نے آرڈر کیا شہد کی مکھی کو، اور شہد کی مکھی نکل ان اتخذی من الجبال بیوتا، اپنا گھر بنا، چھتا بنا پہاڑوں میں، درختوں میں، ثم کلی من کل الثمرات، پھر رس چوس چوس کے لا پھلوں سے، فسلکی سبل ربک ذللا، پھر چند رستوں پہ جو اللہ نے تیرے لیے مقرر کر رکھے ہیں، یخرج من بطونہا، نکلتا ہے شہد کی مکھی کے پیٹ سے، شراب، ایک مشروب شہد، مختلف الوانہ، جس کے رنگ جدا جدا ہیں۔ شہد کے رنگوں کو دیکھو بندہ حیران ہوتا ہے۔ ایک رنگ ہے بالکل پانی کی طرح، بالکل پانی کی طرح سفید شہد ہے، کوئی ہلکا پیلا، کسی کے اندر زردی زیادہ۔ اللہ کہتا ہے مختلف الوانہ، مختلف ہیں، جدا جدا ہیں رنگ ان کے۔ ذرا سوچا کرنا یہ ساری کاریگری کس کی ہے؟ اگر یہ ساری کاریگری صرف اللہ کی ہے، اس کاریگری میں شہد کے ایک قطرے میں جب اللہ کے ساتھ شریک کوئی نہیں تو مان لے لا الہ الا اللہ، الہ حاجت روا مشکل کشا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے خیال کرو آج کی آیتوں کا حاصل یہ ہے قرآن کتاب اتحاد ہے، قرآن کتاب اتفاق ہے۔ یہ سارے اختلافات، دوریاں، رنجشیں، نفرتیں محبتوں میں تب بدل سکتی ہیں جب مسلمان قرآن پہ اتفاق کرتے ہیں۔ قرآن نے جو کہا ہمارا وہی عقیدہ ہے، وہی مذہب ہے، وہی نظریہ ہے، کیونکہ قرآن سے آگے نکلنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ سب کو قرآن مجید کے مطابق اپنے نظریہ، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنے اعمال بنانے اور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔